बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। पाकिस्तान ने दुनिया को बड़ा सरप्राइज़ दिया है और ये बड़ा सरप्राइज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए, अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द करना है। पाकिस्तान का कहना है कि ऐसे वक्त में जब इंडिया और पाकिस्तान, जो दोनों एटमी क़ुव्वतें हैं, महाज़े जंग पर मौजूद थीं, एक दूसरे पर हमले कर रही थीं, दोनों तरफ से मिसाइल फायर हो रहे थे, ऐसे वक्त में जब ये खित्ता बड़ी तबाही से दोचार होने के ख़तरे में था, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका सफारती हल निकाला, दोनों को अमन पर कायल किया और एक बड़ी तबाही को टाल दिया। इसलिए इस साल अमन का जो नोबेल इनाम है उसका हकदार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को होना चाहिए। ये ऐसे वक्त में कहा जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से ऐसे वक्त में ये नामजदगी सामने आई है जब एक हफ्ता पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 2 घंटे तवील मुलाकात अमेरिकी सदर से हुई। इस मुलाकात के लिए दावत उन्हें अमेरिकी सदर ने दी। इस मुलाकात में जो मुकालमा हुआ, जो गुफ्तगू हुई, जो लेन देन हुआ, उसके बारे में अभी लोग नहीं जानते। अभी कोई नहीं जानता कि इस मुलाकात में क्या तय पाया, लेकिन मुलाकात के बाद में जो गुफ्तगू हुई, जो अमेरिकी सदर ने कहा, वो बड़ा काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पाकिस्तानी पसंद है। ये मुश्किल हालात में से भी रास्ता तलाश कर लेते हैं। उसके बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी गुफ्तगू की, मुकालमा किया, फ़ोन पर बात की और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। खित्ते की सूरत हाल में यकीनी तौर पे पाकिस्तान का किरदार अहम है, ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब इसमें ईरान जैसा बरदर इस्लामी मुल्क इन्वॉल्व हो और उसकी बराह रास्त जंग उस रियासत से हो जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़तरे का बाइस है। इस सूरत हाल में अगर तो पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका और वाकई डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में भी कोई अमन का रास्ता तलाश करना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान की ये मूव बेहतरीन है। अब जो अहले शऊर हैं, अहले अक्ल हैं और सियासी उमूर को, आलमी उमूर को बगौर देखने की सलाहियत रखते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को नामज़द करने के मामले को 2 तरह से देख रहे हैं। एक तबका वो है जो इसे मनफी करार दे रहा है और पाकिस्तान की तरफ से इस ऐलान को मज़ाक का खेज़ कह रहा है, जबकि दूसरा वो तबका है जो इसे शतरंज, आलमी उमूर या आलमी सियासी शतरंज की बिसात पर इंतहाई शानदार चाल करार दे रहा है। हम दोनों हालात या दोनों जो तबके हैं उनकी गुफ्तगू, उनकी राय पर बहस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको नेगेटिव या मनफी क्यों करार दिया जा रहा है, मज़ाक का खेज़ क्यों कहा जा रहा है। तो इसे गैर संजीदा समझने वालों का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो रोक सकते थे इज़राइल को गज़ा में मज़ालिम ढाने से, जो रोक सकते थे मुसलमानों की नस्ल कुशी से, जो रोक सकते थे इज़राइल को फ़लस्तीन तहोबाला जिस तरह उसने किया है, जिस तरह बच्चों का कत्लेआम किया है, जिस तरह हस्पतालों पर हमले किए हैं, जिस तरह उन जो डॉक्टर्स थे या फिर हिलाल अहमर से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन थे, इमदादी कारकुन थे, जिस तरह उन पर हमले किए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये तबाही, ये बर्बादी रोक सकते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का पूरी तरह से सरपरस्ती करना इज़राइल की उसी तरह से है जिस तरह वो खुद इस कत्लेआम में शामिल रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उन्हें अमन का पैगाम पर ऐसे वक्त में कह रहा है जब इज़राइल ने ईरान पर हमला किया है। ईरान की सरहद पाकिस्तान के साथ मिलती है। ईरान पर जिस अंदाज में इज़राइल ने हमला किया है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी हमायत की है और यहाँ तक कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो USA, अमेरिका इस जंग में ख़ुद भी शामिल होगा। जिस तरह से उसने अपना सारे का सारा वज़न बदमाश इज़राइल के पलड़े में डाल दिया है, ऐसे वक्त में जब जंग जारी है, हमारे हमसाये में तबाही और बर्बादी का खेल खेला जा रहा है, जब मासूम शहरियों का कत्लेआम हो रहा है, ऐसे वक्त में इज़राइल के हमायती को, इज़राइल के सरपरस्त को अमन के लिए नामज़द करना, अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द करना पाकिस्तान को शायद ज़ेब नहीं देता।
یا پھر شاید پاکستان خوشامد میں، یا پھر شاید پاکستان اپنے مفادات کی سوچ کو لے کر، یہ طے نہیں ہے کہ اسے وہ مفادات ملیں گے بھی کہ نہیں ملیں گے، شاید پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے۔ دوسری طرف یہی جو اس اعلان پر یا اس سوچ پر تنقید کرنے والا طبقہ ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اس طرح کے خوش آمدانہ رویے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کو بہت شاندار انداز میں اپنی اپنی خودی کو سر بلند رکھتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کو طے کرنا چاہیے، لیکن جو اس کے مقابل دلیل رکھتے ہیں، جو اسے ایک سمارٹ موو قرار دے رہے ہیں، جو اسے بہترین شطرنج کی چال کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں بھی دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ خود پسند ڈونلڈ ٹرمپ امن انعام کے حصول کے لیے، امن کا نوبل انعام حاصل کرنے کے لیے اس سوچ کو لے کر ممکنہ طور پر امریکہ اس جنگ میں شامل نہ ہو، امریکہ اسرائیل کا اتحادی ہو کر براہ راست اس جنگ کا حصہ نہ بنے۔ یہ سوچ بھی یقینی طور پہ قابل تحسین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان امریکہ کے ساتھ امریکہ کی قربت اختیار کر رہا ہے، اس کا اسے معاشی حوالے سے بہت فائدہ ہوگا۔ جس طرح سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، یا پھر پاکستان نے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے قریب کر لیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈیا کے بجائے پاکستان کا حمایتی بنا لیا ہے، اس کا پاکستان کی معیشت کو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایسے معدنیات کے ذخائر ہیں جن کے ساتھ اگر امریکہ معاہدہ کرتا ہے، جن کے حوالے سے اگر پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھتی ہے، تو پاکستان کی جو معاشی ابتری ہے، جو معاشی بدحالی ہے، جو ہمارے ہاں غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، اور جس قدر مہنگائی کا شکنجہ جکڑا ہوا ہے، مہنگائی کے شکنجے نے اس قوم کو جکڑا ہوا ہے، جس طرح سے اس سے رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں آراء موجود ہیں اور دونوں معاملات اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ دوستی دو دھاری تلوار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو تجارت کے بہت اچھے مواقع ملیں گے، پاکستان ہندوستان کی نسبت امریکہ کے قریب ہو کر بہت سے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ نقصان یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب ہمارا ہمسایہ ایران حالت جنگ میں ہے، جب وہاں پہ تباہی و بربادی ہو رہی ہے، اور اس تباہی و بربادی میں کہیں نہ کہیں کسی طرح سے امریکہ بھی شامل ہے، اس کا برادر اسلامی ملک کے ساتھ پاکستان کا تعلق ہو سکتا ہے سرد مہری کا شکار ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان کو امریکہ نے اس جنگ کے حوالے سے ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے کوئی ٹاسک دیا ہو۔ ایک یہ بھی اہم ہے کہ جب آپ امریکہ کے ساتھ اتنی قربت بڑھائیں گے، اتنا قریب جائیں گے، اتنی خوشامد میں آگے نکل جائیں گے کہ نوبل انعام کے لیے امریکی صدر کو ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کر دیں گے، تو اس حوالے سے آپ کا جو ہمیشہ کا ازلی دوست ہے، جو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جس نے ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا ہے، وہ چین آپ کے بارے میں کیا رائے رکھے گا؟ ہو سکتا ہے چین لوپ میں لیا ہو، چین کو اعتماد میں لیا ہو سکتا ہے رشیا جو پاکستان کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، پاکستان رشیا سے راہ و رسم بڑھا رہا تھا، ہو سکتا ہے رشیا بھی اس حوالے سے جانکاری رکھتا ہو۔ اور سب سے اہم بات جو پاکستان کی، خواہ وہ عسکری قیادت ہو، خواہ وہ سیاسی قیادت ہو، حکمران طبقہ ہو، ہماری اشرافیہ ہو، یا پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، اسے یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا جو جتنا بھی اسلحے کے حوالے سے انحصار ہے وہ چائنا پر ہے۔ امریکہ نے ہمیں اسلحے کے حوالے سے، ہمیں فوجی حوالے سے، عسکری حوالے سے کبھی اس طرح سے معاونت فراہم نہیں کی جس طرح سے ہمارا باں بیلی یا ہمارا دست و بازو بن کے چائنا ہر مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ رہا ہے۔
بہرحال آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ حالات ہماری خارجہ پالیسی کس طرف کا رخ اختیار کرتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان، اگر امریکہ پاکستان کے ساتھ درست انداز میں ٹھیک طریقے سے مخلص ہو کر چلتا ہے تو پاکستان کے بہت سے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں، پاکستان کی بہت سی مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، پاکستان کشمیر کے معاملے میں عالمی رائے عامہ کو اپنے حق میں کر سکتا ہے، پاکستان اس کا بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے عام لوگوں کا خیال یہی ہے کہ لوگ یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ شاید پوری پمیری ہے جو گھومتا رہتا ہے، وہ آج کچھ کہتا ہے، آج اس کے دوست کوئی اور ہوتے ہیں اور کل اس کو خود خبر نہیں ہوتی کہ گزرے ہوئے کل میں میرا ساتھی کون تھا، مجھے کس سے محبت تھی اور آج میرا محبوب کون ہے، اور آنے والے وقت میں کس سے عشق کا محبت کا اظہار کروں گا۔ طے یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر اپنے قدموں پہ پوری مضبوطی کے ساتھ اس اظہار عشق یا اس اظہار محبت سمیت کھڑے رہتے ہیں کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے، تو پھر تو پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ اور اگر کل کو وہ مودی کے ساتھ پھر جادو کی جپھی ڈال لیتے ہیں اور مودی سے کہتے ہیں کہ ٹھیکے دار آپ ہی ہیں امن کے اس خطے میں، تو پھر پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے مشکلات پھر سے بڑھ جائیں۔ پاکستان کو انحصار نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کو اول آخر امریکہ کو نہیں بنا لینا چاہیے، پاکستان کو تمام رستے کھلے رکھنے چاہیے۔ بہرحال اب تو پاکستان نامزدگی کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے بیانات دے چکا، اب دیکھیے آگے کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن پاکستان کو بہرحال چائنا کے ساتھ اپنی دوستی کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور دوست بنانے چاہیے۔ امریکہ کو قریب لانا بہت اچھی بات ہے، لیکن چائنا سے دوستی کی قیمت پر ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین پاکستان میں بسنے والے لوگوں، ان تمام حریت پسندوں کی مشکلیں آسان کرے جو ظلم کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہمسایہ ملک ایران اور وہ تمام ممالک جو مظالم کا شکار ہیں، غزہ کے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں، یا جہاں بھی امت مسلمہ مشکلات کا شکار ہے، یا جہاں بھی لوگ خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی خطے کے لوگ ہوں جو مشکل زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کی مشکلات آسان کرے۔ اللہ رب العالمین ہماری ریاست پر، ہمارے لوگوں پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نوازشات کی برسات رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔